وہ پانچوں سر جھکائے کھڑے تھے، انہیں شیطان کے چیلے پکڑ کر شیطان کی عدالت میں لائے۔ پانچوں حیران تھے کہ آخر وہ کس جرم کے تحت یہاں لائے گئے ہیں۔ آخر ایک کالے پردے کے پیچھے سے شیطانی ہنسی کے ساتھ ہی ایک آواز گونجی، مجرم نمبر 1 کا جرم بتایا جائے۔ استاد، اس نے دن رات ایک کر کے اپنے والدین کی خدمت کی، ان کا ہر طرح سے خیال رکھا اور ان کے بڑھاپے کا سہارا بنا۔ ایک شیطانی ہنسی کے ساتھ ہی پھر خاموشی چھا گئی۔ مجرم نمبر 2 کا جرم کیا ہے؟ استاد، اس کے دل میں بہت محبت اور ہمدردی ہے، جس کی وجہ سے اس نے اپنے مرحوم بھائی کے بچوں اور بیوہ بھابھی کی سرپرستی کی اور ان کے بچوں کو اپنے بچوں سے زیادہ پیار دیا اور اعلیٰ اور بہتر تعلیم دلائی، یہاں تک کہ بچے اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ یہی اس شخص کا جرم ہے۔ ایک بار پھر شیطانی ہنسی بلند ہوئی۔ مجرم نمبر 3 نے کیا جرم کیا ہے؟ تیسرا مجرم بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ استاد، اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے اپنے خاندان سے بغاوت کی اور اپنی بہن کو گاؤں سے تعلیم دلانے کے لیے شہر لے آیا اور اپنی بہن کو اعلیٰ تعلیم کے ساتھ بے انتہا محبت دی اور ایک مہذب خاندان میں اس کی شادی کر دی۔ یہی اس کا جرم ہے۔ اور مجرم نمبر 4 کو کس جرم میں پکڑا ہے؟ استاد، اس مجرم کے اندر خدمت خلق کا بڑا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے ایک جگہ تربیت گاہ قائم کی تھی جہاں لوگ تربیت پا کر اپنا کاروبار کر سکتے تھے اور اس طرح بے شمار لوگوں کو معاشرے کا اچھا شہری بنانے میں کامیاب ہوا۔ یہی اس کا جرم ہے۔ بس میرا دماغ پھٹ جائے گا، ایسے مجرموں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، میرا کام مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ استاد، 5واں مجرم باقی ہے۔ بس کرو، ان مجرموں کے کارنامے مزید نہیں سن سکتا۔ لے جاؤ سب کو، 100 کوڑے لگا کر اندھیری کوٹری میں بند کر دو تاکہ ان کے دماغ سے نیکی کا بھوت اتر جائے۔ پانچوں ایک ساتھ بول پڑے، نہیں، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، ہمیں مت مارو۔ صبور بے چینی کے عالم میں نیند سے بیدار ہوا۔ میرے خدایا، یہ کیسا خواب تھا؟ وہ بستر سے اٹھ کر دادا جان کے کمرے کی طرف گیا، لیکن دادا جان تو فجر کی نماز کے بعد تازہ ہوا کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ صبور دادا جان کے کمرے میں ان کے بستر پر لیٹ گیا اور دادا جان کا انتظار کرنے لگا۔ دادا جان کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولے، صبور بچے، آج کیا بات ہے؟ چھٹی ہونے کے باوجود تم اتنی جلدی جاگ گئے ہو، کوئی پریشانی ہے کیا؟ دادا جان، آپ پہلے بیٹھے تو صحیح، پھر میں بتاتا ہوں۔ دادا مسہری پر بیٹھ گئے تو اس نے کہا، دادا جان، میں نے آج بہت ہی عجیب خواب دیکھا ہے، میں بہت پریشان ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دادا جان نے کہا، بیٹا مجھے کچھ بتاؤ تو، جب ہی میں کچھ جواب دے سکوں گا۔ پھر صبور نے اپنا خواب دادا جان کو سنایا۔ خواب سننے کے بعد دادا جان ہلکی مسکراہٹ لیے صبور کو غور سے دیکھنے لگے۔ سچ دادا جان، میں بہت پریشان ہوں۔ صبور بچے، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ حالات جتنے بھی مشکل ہو جائیں، حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ کیا مطلب دادا جان؟ شیطان کی نظر میں تو ہر نیک آدمی اس کا دشمن ہے، ہمیں اپنے فرض سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ شیطان کی نظر میں تو میں بھی مجرم ہوں، وہ کیسے؟ صبور نے پوچھا۔ تم خواب میں 5 میں سے 4 مجرموں کے حالات جان چکے ہو، میں تمہیں بتانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن خیر، 5 مجرم کی کہانی سناتا ہوں۔ کیا مطلب دادا جان؟ سنو، جب پاکستان بنا تو بہت لوگوں نے ہجرت کی۔ اس وقت سفر کرنا بہت خطرناک تھا، دشمن ہمارے خون کا پیاسا تھا۔ قتل و غارت گری کے طوفان سے بچ کر کچھ لوگ مہاجر کیمپ تک پہنچ گئے تھے۔ بیشتر خاندان ایسے تھے جن میں کوئی والدین سے محروم ہو گیا تھا تو کوئی اپنی اولاد سے بچھڑ گیا۔ مہاجر کیمپ میں چھوٹے چھوٹے 2 لاوارث بچے بھی تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ میں نے اور تمہاری مرحومہ دادی نے ان دونوں کو سینے سے لگایا اور اپنی اولاد کی طرح پالا۔ شروع میں مشکل سے گزارا ہوا تھا، میں نے چھوٹا سا کاروبار کیا، اللہ نے برکت دی، خوشحالی آ گئی۔ وہ دونوں بچے بڑے ہو گئے تو اچھے گھرانوں میں ان کی شادی کر دی۔ صبور دادا کی باتیں سننے میں مہو تھا، اچانک پوچھا، اب وہ دونوں بچے کہاں ہیں؟ ایک بچہ تو ڈاکٹر مسرور ہے جو تمہارے ابو ہیں، دوسری تمہاری پھوپھی ہیں جو ایک گرلز کالج میں پروفیسر ہیں۔ صبور کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔
دادا جان، اگر میں یہ خواب نہ دیکھتا تو آج آپ کی عظمت سے بھی واقف نہ ہوتا۔ دادا جان نے مسکراتے ہوئے کہا، تم مجھے اپنے خواب کا 5واں مجرم بھی کہہ سکتے ہو۔ صبور دیر تک دادا جان کے سینے سے لگ کر بیٹھا رہا، جہاں چاہت اور محبت کی ٹھنڈ تھی اور سکون ہی سکون تھا۔